اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا یا کہ باپ کے نام کے ساتھ؟ کیونکہ مشہور تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نا ان کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارے گا، فلاں بن فلاں کر کے۔ نہیں، ماں کے نام سے پردے والا تو پردہ تو دنیا میں ہی ڈال دیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر کے اوپر پیدا ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس عورت نے کہیں پہ بھی منہ کالا کیا تھا، یعنی جس مرد کے ساتھ وہ اس وقت ہے نا جہاں پہ وہ بستر پہ پیدا ہوگا، وہ اس کے باپ کا نام وہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو یعنی معاملہ کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پہ اس کو اس کا باپ ڈکلیئر کر دیا۔ باقی رہا پردہ ڈالنے والی بات، تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ گناہوں پہ انسان کے پردہ رکھے، وہ تو پردہ ڈالنا، لیکن اس میں تو اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوا نا۔ اگر کسی شخص کا آؤٹ آف ویڈ لاک پیدائش ہوئی ہے، وہ یعنی حلال زادہ نہیں ہے، تو اس میں اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو اس کے تو گناہوں پہ پردے والا معاملہ۔ اب رہا کہ جس نے کیا تھا، تو قیامت دن تو میرے بھائی پردے کا دن نہیں ہے، وہ تو پھر جزا اور سزا کا دن ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، جس کو بخشنا چاہے۔ باقیوں کے لیے تو ظاہر ہے وہ سزا کے بعد ہی بخشش ہے، تو اس میں نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن جو عہد شکن حکمران ہے، خائن حکمران ہے، ان کے لیے جھنڈے بلند کیے جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے ساتھ لکھا ہوگا یہ فلاں بن فلاں، یہ فلاں شخص فلاں کا جو بیٹا ہے۔ اور عربی میں جب فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا، تو اس سے مراد عورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ علی ابن ابی طالب، عمر ابن خطاب، ٹھیک ہو گیا جی، ابو بکر بن ابی قحافہ، ٹھیک ہو گیا، عثمان ابن عفان، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عرب میں یہ ٹریڈی کسی ایک آدھ کے ساتھ آ سکتا ہے کوئی فیمیل کا نام بھی، ادروائز جب عربی میں فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا، تو وہ نام لیے جاتے ہیں باپ کے نام۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام میں نے بتائے۔ اس کے اگینسٹ یعنی ایسے جو حکمران، یہ تو خلفائے راشدین تھے، جو غلط تھے، عہد شکن تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، ان کے لیے ہوگا کہ ان کے لیے جھنڈے بلند ہوں گے، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا جھنڈا ہے، یعنی پوری دنیا کو ڈڈورا پیٹا جائے گا قیامت دن کہ یہ عہد شکن اور خائن حکمران تھا، اس نے لوگوں کا مال لوٹا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور انہوں نے باب یہ باندھا ہے کہ قیامت دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو کہانیاں آج کل چل رہی ہیں نا، امام بخاری کے زمانے میں بھی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا ہے۔ چیپٹر کی ہیڈنگ عقیدہ لکھتا نا امام اپنا، اس سے انہوں نے یعنی یہ بھی ہیڈنگ مان سکتی تھی کہ جو خائن حکمران ہیں، جو عہد شکن حکمران ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ انہوں نے ہیڈنگ کیا بنائی کہ قیامت دن باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ پھر قرآن پاک میں بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے سٹارٹ میں یہ بات کی ہے نا، جو زید ابن حارثہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ زید ابن محمد۔ پھر قرآن پاک میں واضح نازل ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منہ بولے بیٹے ہیں، اور منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کو اس طرح نہ کہو، ان کو زید ابن حارثہ ہی کہو۔ ہاں، یہ آیت نمبر ہے 5، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک انصاف یہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا نام نہ پتہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے یعنی جگری دوست ہیں، یعنی آپ پھر ان کو بھائی کہہ کے پکار لیں۔ جس طرح عرب کے یعنی کلچر کے اندر بھی اگر کسی کا نام نہ ان کو آتا ہو نا، تو وہ محمد کہہ کے پکار دیتے ہیں، وہ محمد، ٹھیک ہو گیا۔ یا صحابہ کرام کے زمانے میں یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے بات سن، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح پکارا جاتا تھا۔ تو قرآن پاک میں بھی آیا کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کے تحت لکھ دیا، اور اس سے اب یہ بھی رزلٹ نکل رہا ہے کہ یہ جو حکمران ہیں نا، ان کے لیے کتنا خطرناک معاملہ ہے، یعنی جنہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کے منی لانڈرنگ کے ذریعے دنیا میں پہنچا کے عیاشی کر رہے ہیں، یہ ان کو توبہ کرنی چاہیے، ان کے لیے جھنڈے بلند ہونے ہیں۔ اتنے تو جھنڈے اٹھائے نے نا، اتنے جھنڈے چڑھنے نے قیامت والے دہاڑے، والعیاذ باللہ تعالی۔